میں سے جہاں تک ممکن ہوا اللہ کا تعارف انشاءاللہ کروانا ہے اور دنیا والوں کو یہ بتانا ہے، کائنات کو لوگوں، تمہارے دکھوں کا علاج اللہ کے پاس موجود ہے، تمہاری پریشانیوں کا علاج اللہ کے ہاں موجود ہے، تمہارے رزق کا ذمہ اللہ کے ہاں موجود ہے۔ اگر تم بے اولاد ہو، پریشان ہو، پسے ہوئے ہو، مٹے ہوئے ہو، ڈرے ہوئے ہو، تو ہر قسم کی پریشانیوں کا علاج اگر کسی کے پاس ہے تو کائنات کے رب کے پاس ہے۔ میں قرآن پاک کے ہر پارے میں سے آیات پڑھتا جاؤں گا اور اللہ کی عظمت کو بیان کرتا جاؤں گا۔ اللہ ہمارا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کے پہلے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کچھ اس انداز سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، کائنات کے لوگوں، میں اللہ وہ ہوں الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور اللہ نے آسمان سے پانی یعنی بارش کو نازل فرمایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اللہ نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے زمین سے رزق نکالا ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت بنانا، اور تمہیں اس بات کا علم بھی ہے کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اختیار موجود نہیں ہے۔ پہلے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ فرمایا، وَالَّذِي، وہ اللہ وہ ذات ہے، خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جس نے تمہارے لیے زمین میں موجود ہر شے کو پیدا فرمایا۔ سانکھ چلا پیک ہی کرتا نہیں، تمہارے لیے زمین میں موجود ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، اور ہر شے کو پیدا کرنے کے بعد ثم استوى الى السماء، اللہ زمین کا نقشہ بنا کر زمین کو مکمل کرنے کے بعد ثم استوى الى السماء، اللہ آسمان کی طرف چلا گیا، فسواهن سبع سماوات، اللہ آسمان کی جانب متوجہ ہو کر اللہ نے 7 آسمان بنائے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کائنات کی ہر چیز کا علم اگر کسی کو ہے تو وہ کائنات کے رب کو ہے۔ پہلے پارے کے اندر اللہ نے فرمایا، زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا، آسمان سے بارش میں نے نازل کی، زمین سے پھل میں نے نکالا۔ کہا زمین کی ہر شے کو پیدا کرنے کے بعد اللہ آسمان کی جانب متوجہ ہوا، اور 7 آسمانوں کا نقشہ اگر کسی نے بنایا ہے تو کائنات کے رب نے بنایا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ذی شان ہے، ذی قدر ہے، ذی مجد ہے، اس کی قدرت، اس کی شان ساری کائنات کے خالق و مخلوقات میں سب سے زیادہ ہے۔ اور دوسرے پارے کے اندر رب العالمین نے اپنی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ کہتے ہیں، میں ہوں جس نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہے،
اور تمہیں ساری کائنات کی امتوں پر گواہ بنایا ہے، اور رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم پر گواہ بنایا ہے۔ اللہ ہم نے تو پہلی قوموں کو دیکھا ہی نہیں، ہم اس پر گواہ کیسے بنیں گے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، تم نے نوح کو نہیں دیکھا، تم نے ہود کو نہیں دیکھا، تم نے ابراہیم کو نہیں دیکھا، اسماعیل کو نہیں دیکھا، لیکن میرے قرآن کو پڑھ کر تم یہ بات کہو گے ساری کائنات کا علم ایک طرف، اور جو رب کائنات نے فرمایا اس بات میں کوئی شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ کہا تمہیں بھی اگر عزت عطا کی ہے تو عرش والے اللہ نے عطا فرمائی، اگر تمہیں شان ملا رب کا قرآن کہتا ہے، اگر شان ملا تو رب کائنات کی وجہ سے ملا ہے۔ رحمت کائنات کو 17 ماہ گزر چکے، آپ مدینہ کے اندر اپنا چہرہ آسمان کی جانب اٹھاتے ہیں۔ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ کہا لوگو اے مسلمانوں، آج بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ کہا وہ وقت یاد کرو جب تمہارا نبی اپنی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھاتا تھا، دل چاہتا تھا قبلہ بدل جائے، بیت المقدس سے قبلہ بیت اللہ بن جائے۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے محمد ہم نے تیرے چہرے کو آسمان کی جانب اٹھتا ہوا دیکھا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہا تیرے نگاہوں کی لاج رکھ کر ہم نے محمد تیرا قبلہ تبدیل کر دیا۔ کہا میں وہ اللہ ہوں جو محمد کی نگاہوں کا بھی حیا کرنے والا ہے، جو نبی کی نگاہوں کی بھی لاج رکھنے والا ہے۔ تمہارا قبلہ میں نے بنایا، اللہ تو نے کیا کیا بنایا؟ تیسرا پارہ کائنات کا رب کہتا ہے وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، کہا ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بنانے والا عرش والا اللہ ہے، تمہارے ناک بنانے والا، تمہاری خوبصورت آنکھیں بنانے والا، تمہارے ہونٹ بنانے والا، تمہارے کان بنانے والا، تمہیں سنانے والا، تمہیں دکھانے والا، تمہیں سمجھانے والا اور تمہیں چلانے والا۔ اگر کائنات میں اگر کوئی ہے تو کائنات کا رب ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود موجود نہیں۔ اللہ تو کیا کیا کر سکتا ہے؟ کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ کہتے ہیں سارے جہانوں کی بادشاہیاں اگر کسی کے پاس ہے تو عرش والے اللہ کے پاس ہے۔ میں جسے چاہے بادشاہی دوں، میں جس سے چاہوں بادشاہت چھین لوں، میں جسے چاہوں عزت دوں، میں چاہے جس سے عزت کو چھین لوں۔ ساری بھلائیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ کائنات کے رب کے ہاتھ میں ہیں۔ کہا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہا دن کو رات میں داخل کرنے والا، رات کو دن میں داخل کرنے والا، رات کو دن بنانے والا، دن کو رات بنانے والا۔ اگر کائنات میں مالک کوئی ہے تو عرش والا اللہ ہے۔ رات دن کا مالک اختیار کائنات کے کسی انسان کے پاس نہیں ہے، اختیار کائنات کے رب کے پاس ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ سے مردہ کو نکالنے والا، مردے سے زندے کو نکالنے والا۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تو جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرما۔ کوئی تجھے روک سکتا؟ چلنا آتا نہیں، بولنا آتا نہیں، عقل ہے نہیں،
اور دولت بے شمار ہے، اور ادھر ڈگریاں بے پناہ، پڑھا لکھا سب کچھ، لیکن قرضوں تلے دبا ہوا ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں۔ کہا ترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے تو بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب رحمت کائنات بدر کے مقام پر تھے، 1000 کے مقابلے میں 313، کائنات کے رب نے نقشہ کھینچا قرآن کے اندر، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ فرمایا جب ہاتھ اٹھائے نا میرے سامنے محمد نے، فاستجاب لکم، تو میں اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کر لیا۔ فرمایا 1000 فرشتے سے مدد دی، 3000 فرشتے کے ساتھ، کہا میں نے اللہ نے مدد دی۔ اور پارا چوتھا، کائنات کے رب نے کہا ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتہ بھیجا محمد مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جاؤ لڑے، جا کے میرے نبی کے ساتھ جا کے جنگ لڑو۔ فرمایا اللہ وہ ہے وما جعلہ اللہ الا بشرا، فرمایا صرف خوشخبری سنائی تھی، صرف 1000 آ رہے ہیں، 300 آ رہے ہیں، 500 آ رہے ہیں، اللہ خوشخبری پھر وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے کہ مدد آ گئی ہے۔ اللہ پھر وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فرشتے نہ بھی ہوتے، تیرے ساتھ 313 نہ بھی ہوتے، اکیلا اللہ بھی ہوتا تو کائنات کی کوئی طاقت تجھے شکست دے نہیں سکتی تھی۔ تنے طرح اللہ ہوتا وہ تجھے عزتوں سے سرفراز فرماتا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، کہاں اس لیے بھیجے تاکہ تمہارا دل خوش ہو جائے۔ صرف مدد کون کرتا ہے؟ کائنات کا رب مدد کرتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، کہا زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی ملکیت ہے، میں اللہ کا، تو اللہ کا، گھر اللہ کا، بازار اللہ کے، مکان اللہ کے، گھر اللہ کے، چوک اللہ کے، چوراہے اللہ کے، کالج اللہ کے، سکول اللہ کے، محلے اللہ کے، ملک اللہ کے، پہاڑ اللہ کے، زمین اللہ کی، پانی اللہ کا، صحرا اللہ کا، برف اللہ کی، کائنات کی ہر شے۔ فرمایا اگر کوئی ہے، اس کا مالک اگر کوئی ہے تو کائنات کا رب ہے، در در پہ ٹھوکریں چھوڑ دے۔ اگر تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو کائنات کے رب کے ساتھ کرو۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کائنات کی ساری پراپرٹی اگر کس کے لیے ہے تو کس کے لیے، اور کس کے لیے؟ کائنات کے رب کے لیے۔ ساری دنیا اللہ کی حکومت میں ہے، اللہ کی سلطنت میں ہے۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، چوتھے پارے کا اگلا مقام فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہا میں اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ اے محمد تجھے نرم کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنا رحم دل بنایا، اتنا رحم دل کہ لوگ گالیاں دیتے تھے تو ان کے لیے دعا کیا کرتا تھا، لوگ تیرے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے تو ان کے لیے دعا کرتا تھا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر محمد تو سخت ہوتا نا سارے بھاگ جاتے، تجھے چھوڑ جاتے، لیکن سب جڑ گئے محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تیرے اخلاق کی وجہ سے اللہ نے تجھے عزت عطا فرمائی۔ محمد کو نرم دل کس نے بنایا؟ کائنات کے رب نے بنایا۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی نرمیاں پیدا فرمائے۔
اللہ ہمارے دلوں کو بھی نرم فرمائے۔ کائنات کے رب نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ احسان کیا۔ اللہ تو کون ہے؟ تیرا تعارف کیا ہے؟ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں وہ ہوں جس نے تم پر احسان کیا۔ اللہ کیا احسان کیا؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، تمہاری جانوں کے اندر اللہ نے محمد کو نبی بنا کے بھیجا۔ ہم یہودی ہوتے، ہم عیسائی ہوتے، مجوسی ہوتے، ہم پتھروں کو پوجتے ہوتے، ہم لکڑی کے بت بنا رہے ہوتے، ہم سورج چاند کو پوج رہے ہوتے۔ اللہ تیرا شکر کہ تو نے پیدا بھی کیا تو محمد کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم تیری رحمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی بھیجا، کتاب و حکمت سکھانے والا بھیجا، اور اگلے مقام پر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، ماں آدم اور حوا سے، وخلق منها زوجها، آدم سے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے پھر اللہ نے مرد اور عورت پیدا کرتا چلا گیا، اور آج ہم اسی کی اولاد ہیں۔ ہمارے والد کا نام آدم علیہ السلام، سب کی ماں کا نام حوا علیہ السلام۔ فرمایا اللہ نے پیدا کیا، تب آدم پیدا ہوئے، اللہ کی مرضی کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ فرمایا پانچواں پارہ اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا جب اللہ تمہیں قیامت کو جمع کرے گا اور تم سے تمہارے اعمال کا حساب لے گا۔ اللہ ہمارا آسان حساب لینا، اللہ ہم گناہگار بڑے ہیں، اور گناہ اللہ اکبر، گناہ ایسے کہ انسان کی روح کام جائے، بڑے بڑوں کا اللہ نے بڑا پاس رکھا ہوا ہے، اللہ نے بڑی عزت بنائی ہوئی ہے۔ اگر گناہ ظاہر ہو جائے کوئی دوسروں سے سلام لینا بھی گوارا نہ کرے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہا میں تمہیں جمع کروں گا، تم نے آنا ہے میرے پاس ایک دن، اور اللہ سے زیادہ کوئی سچا، اور سمجھ لگ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ اللہ کے قرآن کی سمجھ لگ رہی ہے کہ نہیں؟ اور قرآن سننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہا اللہ سے زیادہ کوئی سچا، بھئی اللہ سے زیادہ کوئی سچا؟ فرمایا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کے وعدے سچے اور اللہ سے زیادہ گفتگو میں سچا کوئی بھی نہیں۔ اور اللہ نے آیت بڑی پیاری نازل فرمائی، 5ویں پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، فرمایا اللہ تمہیں کبھی بھی عذاب نہیں کرے گا۔ اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اللہ تو ہمیں عذاب ہم پر نہ کرنا، تو کب ہم پر عذاب نہیں کرے گا، کب ہم سے ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا 2 چیزیں قبول کر لو۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں اختیار کر لو، میں اللہ تم سے عذاب کو ختم کر دوں گا۔ اللہ تو بادشاہ ہے، کون سے کام کرے اللہ تیرا عذاب ختم ہو جائے۔ فرمایا شرط نمبر 1 ان شکرتم، اللہ کا شکر کرتے رہنا، اللہ تم سے عذاب کو ختم کر دے گا۔
اور جو اللہ کا شکر کرے گا اللہ اس پر عذاب ہے۔ اللہ بیمار تیرا شکر، پریشان تیرا شکر، اللہ غم زدہ تیرا شکر، دشمن بڑھ گئے تیرا شکر، دوست بڑھ گئے تیرا شکر، اولاد ملی تیرا شکر، اولاد چھن گئی تیرا شکر، بیماری آئی تیرا شکر، اللہ صحت ملی تیرا شکر، مال چھنا تیرا شکر، مال ملا تیرا شکر، اللہ ہر حال میں تیرا شکر۔ کہاں شکر کرتے رہو گے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کبھی تمہیں عذاب نہیں کرے گے۔ اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا یا اللہ، پھر کہا وآمن تم، شکر کرتے رہنا اور مجھ پر اور میرے نبی محمد پر ایمان لاتے رہنا۔ ایمان لانا تیرا کام ہے، عذابوں کو مٹانا عرش والے۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ نہیں؟ اور اللہ پر ایمان ہے کہ نہیں؟ اور نبی پر ایمان ہے کہ نہیں؟ قیامت پر ایمان ہے کہ نہیں؟ قبر کی زندگی پر ایمان ہے کہ نہیں؟ محشر پہ ایمان ہے کہ نہیں؟ جنت پر ایمان ہے کہ نہیں؟ جہنم پر ایمان ہے کہ نہیں؟ فرشتوں پر ایمان ہے کہ نہیں؟ جنات پر ایمان ہے کہ نہیں؟ ہواؤں پر، فضاؤں پر، اللہ جو تو کہتا رہا ہم اس پہ ایمان لاتے رہے۔ کہا اگر تم شکر کرتے رہو، ایمان لاتے رہو، ما یفعل اللہ بعذابکم، میرا اللہ کا وعدہ قیامت کا دن ہوگا میں تمہیں عذاب سے مبرہ بری کر دوں گا۔ اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات کا رب پارہ چھٹے پارے میں اللہ اپنی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود، یہودیوں نے اعتراض کیا اللہ پر اور کیا کہا؟ ید اللہ مغلولہ، انہوں نے کہا اللہ کنجوس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ تنگ دست ہے۔ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے۔ انہوں نے کہا ہم سے پیسے مانگتا ہے، میری راہ میں خرچ کرو۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم، اللہ کہنا مجھے قرضے دو۔ اللہ ہم سے قرضے مانگتا ہے، اللہ ہم سے پیسے مانگتا ہے۔ کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ تنگ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا غلت ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تنگ نہیں، ان کے اپنے ہاتھ تنگ ہیں۔ یہ خود پریشان ہے بیچارے، کر کچھ نہیں سکتے، اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ اعتراض عرش والے اللہ پر کر رہے ہیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، کہا تم نے مجھے کنجوس کہا ہے، لعنت ہو تم پر، اے یہودیوں تم پر رب کی لعنت۔ اللہ لعنت بے رہی ہو تو اعتراض تو وہی ہے۔ اللہ تو بخیل ہے کہ نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان۔ اللہ تو سخی ہے کہ نعوذ باللہ بخیل ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے رب نے کہا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے، اللہ کے ہاتھ فراخ ہیں۔ اللہ بخیل نہیں، اللہ سخی ہے، دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتا ہے۔ ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہے خرچ کرے۔ تہجد کے وقت کائنات کا رب آسمان دنیا پر آ کر لوگوں سے کہتا ہے حال میں مسترزق، اے بھوکو، تمہیں بھوک تو لگی ہوگی، تمہیں پیاس تو لگی ہوگی، آؤ مجھ سے کھانا مانگو، میں اللہ تمہیں کھانے دینے کے لیے آیا۔ بیماروں طلب کے بیماری میں آؤ مجھ سے شفا مانگو، میں عرش والا اللہ تمہیں شفا دینے کے لیے تیار۔ کہا یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے اپنے رزق کو خرچ کرتا ہے۔ مانگنے والے کے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، عطا کرنے والے کے دینے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ ہمارے مانگنے میں شک ہو سکتا ہے، اللہ کے دینے میں شک۔ بے اولاد ہو، اولاد مانگے تو ملتی ہے کہ نہیں؟ اور رزق نہ ہو، رزق مانگے اللہ دیتا ہے کہ نہیں؟ مانگنے والا دیر کر دے، دینے والا دیر نہیں کرتا۔
مانگنے والے کو پتا ہو میں مانگ کس رہا ہوں۔ کائنات کے رب نے فرمایا پارہ 7واں، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی عزت، اللہ کا تعارف۔ فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، جس نے روشنی اور اندھیرے کو پیدا کیا۔ یہ کافر اپنے رب کے ساتھ مقابلے کر رہے ہیں۔ اور اندھیرا چھا گیا نا، رات آ گئی، فلڈ لائٹس، لائٹیں لگا کے دن بنا رہے ہیں۔ ساری کائنات مل کے رات کو دن بنا نہیں سکتی، اور دن کو رات بنا نہیں سکتی۔ فرمایا کائنات کے رب کا اختیارات ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف آنی چاہے نا، ساری دنیا تمہیں نفع دینا چاہے، تمہاری تکلیف کوئی دور کر سکتا؟ کوئی کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر اللہ تم پر خیر کرنا چاہے، اللہ تم پر کرم کرنا چاہے، اللہ تمہیں اولاد دینا چاہے، مال دینا چاہے، رزق دینا چاہے، ساری کائنات مخالف ہو جائے، تمہارا کچھ بگاڑ سکتی؟ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ ہر چیز پر، اللہ ہر شے پر۔ تو مانگنا کس سے چاہیے؟ ہاتھ کس کے آگے پھیلانے چاہیے؟ اللہ کے سامنے۔ کائنات کے رب نے کہا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ ڈرپوک نہیں، نعوذ باللہ بزدل نہیں، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ کی پوری کمانڈ ہے بندوں پر، اللہ کی پوری نگرانی بندوں پر۔ کوئی چھپ کر گناہ کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ سے باہر نکل گئی۔ ایک نکلا نا باہر، اللہ نے کہا جائی نا، بستی چھوڑ کے نہ جانا۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ یونس کو کہا علیہ السلام بستی چھوڑ کے نہ جانا، تنگی آئے ترسی آئی ادھر ہی رہنا۔ بستی چھوڑ دی بغیر اللہ کی اجازت کے۔ وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس نے سوچا کہ میں جلدی سے نکل جاؤں، اللہ کی طرف توجہ نہیں کی۔ پھر جب اللہ نے پکڑا، آزمائش آئی جب مچھلی کے پیٹ کے اندر، اور وہاں پہ جا کے سوچتا ہے اگر اللہ نے نہ بچایا تو کائنات کی کوئی طاقت مجھے مچھلی سے نکال۔ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کہا لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک تو پاک، انی کنت من الظالمین، اللہ میں نے ظلم کر کے تیرے مشورے کے بغیر بستی چھوڑ کر اللہ میں یہاں پہ آئی ہوں، اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اور امام کائنات نے فرمایا اگر نبی یونس یہ دعا نہ پڑھتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ بچایا کس نے؟ بچانے والا کون ہے؟ اور لکھا ہے انہوں نے، محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ جب انسان پر تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے تو یہ دعا پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، عرش والا اللہ مصیبتوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، اللہ تیرے علاوہ مصیبتوں سے بچانے والا اور کوئی بھی نہیں، اللہ تیرے فقیر بندے ہیں، اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دے۔ کائنات کے رب نے تعارف کروایا ہے،
فرمایا وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کے سارے خزانے کائنات کے رب کے پاس ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں بھی غیب جانتا ہے، فلاں بھی جانتا ہے، فلاں بھی جانتا ہے۔ فرمایا غیب اگر جانتا ہے تو صرف کون جانتا ہے؟ عرش والا اللہ جانتا ہے۔ اگر بندوں کو غیب کی خبر ہوتی نا تو بندے بڑی بڑی بلائیاں حاصل کر لیتے، بڑے بڑے کام کرتے۔ پھر اگر غیب کا پتہ ہوتا، غیب کا علم کس کو ہے؟ کائنات کے رب کو۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، فرمایا خشکی اور تری کا سارا علم کس کو ہے؟ حتیٰ کہ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ تو کتنا طاقتور ہے۔ فرمایا درخت کے لیے بیج اگایا، درخت بنا، درخت بڑا ہوا۔ فرمایا خزاں کا موسم آیا، بہار کا موسم آیا، گرمی کا موسم تھا، سردی کا موسم تھا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، کہا درخت سے پتا گرا تمہیں نہیں پتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا، ان پتوں کے گرنے کا علم بھی اگر کسی کے پاس ہے تو عرش والے اللہ کے پاس۔ پتوں کے گرنے کا علم رکھنے والا کیا تیرے دکھوں کو نہیں جانتا؟ کیا تیرے بخار کو نہیں جانتا؟ کیا تیری پریشانی کو نہیں جانتا؟ کیا بے اولادی کو نہیں؟ سب کو جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اے پتوں کے گرنے کا علم رکھنے والا ہمارے دکھوں کو بھی تو جانتا ہی ہوگا نا، اسے ہماری پریشانیوں کا بھی تو پتہ ہی ہوگا۔ اللہ دکھی دلوں کے دکھوں کو دور فرما، اللہ پریشانیوں کو دور فرما۔ کائنات کے رب نے کہا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کہا تم بیج لگاتے ہو زمین کے اندر، تم بیج لگا کے گھر چلے گئے، بیج سے کیا اگے گا، کتنا اگے گا، کیا بنے گا، اس بات کا علم کسی سائنسدان کو نہیں، کسی زراعت والے کسان کو نہیں۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کہا زمین کی تاریکیوں میں دانے سے کیا بنے گا، اس کا علم بھی اگر کوئی جانتا ہے تو کائنات کا رب جانتا ہے۔ ہائے میرے اللہ تیری عظمت کے کیا کہنے ہیں۔ فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر شے کائنات کے رب کے علم میں ہے۔ اور اگلے مقام پر فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ وہ ہے جو تمہیں رات کو مار دیتا ہے، اور سو جاتے ہو نا جب تو تمہیں سلاتا کون ہے؟ یہ بھی نعمت ہے، نیند بھی نعمت ہے۔ کئی بندے بیچارے گولیاں کھاتے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی، اور کہتے ہیں سکون نہیں ملتا۔ فرمایا کائنات کا رب یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم ثم یبعثکم فیہا لیقضی اجلا مسمی، کہا کائنات کا رب وہ ہے جو تمہیں سلاتا بھی ہے اور صبح جگاتا بھی ہے۔ سلاتا کون ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِنْ اللہم بسمک اموت و، اللہ نیند کا اختیار بھی تیرے پاس ہے، جگانے کا اختیار بھی تیرے پاس ہے۔ میرا رب نیند کا مالک، میرا اللہ بیداریوں کا مالک ہے۔ پارہ 8واں، شان رب العالمین کی۔ اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما، اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اللہم لا تردنا خاسرین، اللہم لا تردنا خائبین۔ اللہ ہمیں بدبخت نہ بنانا، ہمیں اپنی جان پہ ظلم کرنے والا نہ بنانا۔ اللہ ہمیں اپنے بندوں کی صف پہ شامل فرما، اللہ جو تیرے ہیں اللہ ان میں شامل فرما۔ اللہ ہمیں بھی اپنے بندوں میں شامل فرما لے اللہ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
मुख्तलिफन उकुलुहु वज़ैतूना वर्रुम्माना मुतशाबिहा व गैर मुतशाबि कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मरा व आतू हक्कहु यौम हिसादिही व ला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। कायनात का रब कहता है वो अल्लाह जिसने बागात पैदा फरमाए, फल चढ़ रहे ऊपर बुलंदी पर, जमीन पर फल बिछाए। फरमाया फलों को कौन पैदा करने वाला? कायनात का रब पैदा फरमाने वाला। कहा अल्लाह तूने क्या क्या बनाया? वन नखला, खजूर पैदा की अल्लाह ने। क्या पैदा की? अल्लाह खजूर तूने बनाई है? कहा मैंने बनाई। कहा तूने नहीं बनाई। फरमाया फिर किसने बनाई है? कोई बना के दिखाओ तो सही। और खजूर तो और बात है, उसकी गुठली के छिलके का भी कोई मालिक नहीं, उसकी गिटक गुठली, उसके ऊपर छिलका। कहा कोई छिलका भी बना, इतना भी इख्तियार नहीं तुम्हारे पास। कहा वन नखला, खजूर बनाई, व ज़रा, खेतियां बनाई, मुख्तलिफन उकुलुहु, उनके जायके मुख्तलिफ है। व ज़ैतूना, जैतून पैदा फरमाया, व रुम्माना, अनार पैदा फरमाया। भाई आज अनार का मौसम है, अनार खाते हो अल्लाह का शुक्र भी अदा किया करो। उसके जायके खा के बंदा कहता कितना जबरदस्त अनार है। अनार खा रहे हो, अनार बनाने वाले का भी तो जिक्र करो ना कम से कम। व रुम्माना, अनार बनाया कायनात के रब ने, मुतशाबिहम व गैर मुतशाबिह। कोई फल सफेद है, कोई पीला है, कोई फल सुर्ख है, कोई गुलाबी है, और मुख्तलिफ रंगों के, कुछ के रंग मिलते हैं, कुछ के रंग नहीं मिलते। मुतशाबिहम व गैर मुतशाबिह। कुलू मिन समरी, अल्लाह फरमाते हैं खाओ, मैंने तुम्हारे लिए बनाए, खाओ सारे। अल्लाह हमें फल खाने की भी तौफीक अता फरमाए। रेड़ियां देख के बंदे गुजर जाते हैं, कहते हैं या अल्लाह महंगाई बहुत है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा कि तेरा रिस्क खाने के, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे लिए सस्ता फरमा। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान के हालात पर रहम फरमा। हम कहते हैं टका, 2 टके का बंदा नहीं। क्यों भाई साहब कहते 2 टके का बंदा नहीं, टका भी कहते हैं शायद 2.5 रुपए को हो गया शायद। मुल्क के हालात देखे, अल्लाह मुल्क पाकिस्तान के हालात पर रहम फरमा। कायनात के रब ने कहा कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मरा व आतू हक्कहु यौम हिसादिही। फरमाया जब काटो ना फल तो अल्लाह का भी हक अदा किया करो, अल्लाह की राह में भी दिया करो। वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। फरमाया ज्यादती ना करना, अपना हक खाकर अल्लाह का हक खा ना जाना। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। व मिनल अनामी हमूलतुम व फरशा। फरमाया मैंने जानवर पैदा किए, किसी के कद लंबे हैं, किसी के कद छोटे। लंबे कद वाले जानवर किसने बनाए? ज़राफ़ा किसने बनाया? और ऊंट किसने बनाया? और छोटे कद के मेंढक, कछवा, और ये सारे फरमाया फरशा, छोटे कद वाले जानवर कायनात के रब ने बनाए हैं। कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, जो हलाल है उनको ज़िबा करके खा लिया करो, हलाल को खा लिया करो। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, फरमाया शैतान के पीछे ना लग जाना, शैतान को खुश ना करना, शैतान के कदमों पे चलने की कोशिश ना करना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन। अल्लाह हमें शैतान के शर से महफूज फरमा, अल्लाह शैतान की शरारतों से महफूज फरमा। समानियत अज़वाज, अल्लाह फरमाते हैं मैंने जोड़े बनाए, 8 जोड़ों का जिक्र किया अल्लाह ने 8वें पारे के अंदर। कितने जोड़े? और कितने जोड़े? 8 जोड़े। कायनात का ऐलान कर रहा 8 जोड़े। मिनल ज़ानी इस्नैनी व मिनल माज़ इस्नैन कुल अज़्ज़करैनि हर्रमा अमिल उन्सयैनि अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैनि नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन व मिनल इबिल इस्नैनि
وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، فرمایا 8 جوڑے. 8 جوڑے کس نے بنائے؟ ہم نے نہیں بنایا. یہ کلون بھیڑے، بکری کے ساتھ بھیڑ اور بنا بنا کے انگریز بڑے خوش ہیں. اللہ نہ چاہتا تو یہ بھی نہ بنتے. آزمایا تمہیں، تم کرتے کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، اللہ کی خلقت کو بدل رہے ہو. فرمایا سب سے پہلے من الذَّانِ اثْنَيْنِ، اللہ نے بھیڑوں کا جوڑا پیدا فرمایا. بھیڑ مذکر، بھیڑ مؤنث. یہ بھیڑ اللہ تو نے کیسی تخلیق کی ہے؟ یہ کس نے بنایا؟ اللہ. فرمایا میں نے بنایا. میں تمہیں بتاؤں، میں نے بنایا. میں نے سارا وجود اس کا بنایا اور اس کا گوشت حلال کر دیا تمہارے لیے. اللہ پھر تو نے اور کیا کیا بنایا؟ کہا وَمِنَ الْمَاعِزِ اثْنَيْنِ، میں نے بکروں کا بھی جوڑا بنایا. بکرا بھی بنایا اور بکری. میں نے شعر نہیں پڑھنے، میں نے قرآن پڑھنا ہے. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مولوی سارا تقریر شعر ہی پڑھتے رہتے ہیں، بندے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور قرآن پڑھنے پہ بھی تو کہنا چاہیے کہ نہیں. وَمِنَ الْمَاعِزِ اثْنَيْنِ، کہاں بکریوں کا جوڑا بنایا؟ اللہ تو نے بنایا جوڑا؟ کہاں میں اللہ نے بنایا. ہاں جاؤ میں نے بنایا. پھر اللہ کیوں بنایا تو نے؟ فرمایا تیرے لیے بنایا. کھایا کرو اور اللہ کا شکر کیا کرو. کھایا کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرو. مٹن کھاتے ہو شوق سے، کھا کے کہا کر الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. کائنات کے امام نے کہا جو کھانا کھا کر یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، کہا یہ دعا پڑھے گا میں اللہ اس کی زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں. اور شکر کرو تو صحیح، اللہ کے سامنے جھکو تو صحیح. کہا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹوں کا جوڑا کس نے بنایا؟ اللہ نے. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، 8 جوڑے. بھیڑوں کا جوڑا، بکروں کا جوڑا اور گائے کا جوڑا. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، گائے کا جوڑا، اونٹوں کا جوڑا. اللہ تو نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں. بنائے کس نے؟ فرمایا میں اللہ نے بنائے. کبھی آ تو صحیح میرے در پر. ہاتھ پھیلانا تیرا کام ہے، تیری جھولیاں بھرنا سوارے اللہ کا کام ہے. نہ ڈرا کر، نہ جھجکا کر، خوف زدہ نہ ہوا کر. میرے در پہ آ کے ایک دفعہ صرف میرا بن جا. صرف تیرے دکھ نہ اگر مٹا دیے تو کہا مجھے اللہ کس نے کہنا ہے. اور نبی ابراہیم کو غم آئے، کس کے دروازے پر دستک دی؟ اور آدم کو پریشانی آئی، نوح کو پریشانی آئی، ہود کو پریشانی آئی، یوشع کو پریشانی آئی، یحییٰ کو پریشانی آئی، زکریا کو پریشانی آئی، سلیمان کو دکھ آیا اور داؤد کو دکھ آیا. اور میں کہتا ہوں موسیٰ و عیسیٰ کو غم آئے، ساری کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ کو پریشانی آئی، تو کس کا در کھٹکھٹایا؟ اللہ. نہ قبروں پہ گئے، نہ مجاوروں کے پاس گئے. کہا مزاروں پہ میری گزر تک نہ ہوئی، زاہد کی کبھی مجھ پہ نظر تک نہ ہوئی. جس دم میرے اللہ نے نوازا مجھ کو، دونوں کے فرشتوں کو خبر تک نہ ہوئی. جب اللہ نے دیا کہا پتہ نہ چلا کہ کائنات کے رب نے کیسے نوازا ہے. پارا نوے پارے میں رب کائنات فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. لوگوں تم نے بھی بڑے بڑے نام رکھے ہوں گے، لیکن اللہ کے نام سب سے خوبصورت ہے. اور حدیث صحیح بخاری کے اندر امام کائنات نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں. جو 99 نام یاد کرے گا محبت سے اللہ اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائے. آپ یاد کرو، اپنی اولادوں کو یاد کرواؤ.
اللہ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ ابو جہل کہتا تھا تو سچا نبی ہے، اور تو سچا نبی ہے نا تو؟ فرمایا ہاں انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اچھا تیری کتاب بھی سچی ہوگی پھر؟ کہا کتاب بھی سچی ہے، تیرا پیغام بھی سچا ہے، پھر پیغام بھی سچا ہے۔ بیعت اللہ کا غلاف پکڑ کے نا ابو جہل کہتا ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ اگر محمد سچا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم پر پتھر مار، ہمیں عذاب کر۔ ہم تو اس کو نعوذ باللہ گالیاں بھی دیتے ہیں، ہم اس کی توہین، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمیں تو نہ بخار چڑھا، نہ ہم پر عذاب آئے، نہ ہمارا کاروبار ٹھپ ہوا۔ سچا نبی تو بچاتا کیوں نہیں؟ اور نبی سچا تو خیال کیوں نہیں کرتا؟ میرے رب نے 9ویں پارے میں کہا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ جا ابو جا، تجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو سمجھ ہی نہیں سکا، تو میرے نبی کے مقام کو جان نہیں سکا۔ جہاں میرا نبی محمد ہو اس کے وجود کی برکت سے میں عذاب نازل، تو عذاب سے اس لیے بچ گیا کہ زمین پر میرا نبی محمد مصطفیٰ موجود تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے وجود کی برکت کی وجہ سے میں نے تم سے عذاب کو ٹال دیا۔ فرمایا وجود محمد مصطفیٰ با برکت ہے۔ اللہ ہمیں نبی کے وجود کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آؤ گے نا سارے انشاءاللہ؟ ایک بھی شعر نہیں پڑھنا چاہیے، فضولیات نہیں کرنی چاہیے۔ جمعے کا مقصد رابطہ قرآن ہو یا محمد کا فرمان ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پڑھتا جائے، ترجمہ کرتا جائے، حدیث سناتا جائے، کائنات کے امام کے صحابہ کا آثار بیان کرتا جائے۔ اللہ ہم فقیروں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم نے تیری شان بیان کی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہم نے سنا سنایا، اللہ تو بادشاہ ہے، تجھے کون پوچھنے والا؟ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اللہ ہمارا سنا سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ تو جو دیتا ہے نا ہم نے اس جمعے میں انشاءاللہ بیان کرنا ہے انشاءاللہ۔ جہاں تک ممکن ہوگا تیری شان بیان ہوگی، تیرے نبی محمد کی شان بیان ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ کریں گے نا انشاءاللہ اور سنیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔